کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے۔ وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ عیب واقعی تھا، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانت دار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل۔ ہم نے پتہ کیا کیا، تیزی سے فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول۔ آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے طے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلی؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے لوگ سمجھنے لگے اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ادھر ہی نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کا ہے، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار۔ کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا۔ ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فراڈ لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں۔ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کے، نفرت پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا۔ ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں۔ یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، لاٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا۔ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں۔
मौलवी हैं तो सारे बुरे हैं, पीर हैं तो सारे बुरे हैं। क्या बात करते हैं साहब, ये मेरे रसूलुल्लाह की कौम है, ये नबी पाक की उम्मत है। और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारे लोग ही गलत हो जाएं। लेकिन हमने तबाही उतार दी। जिसके हाथ में स्पीकर आता है वो सबकी पगड़ियां उछालना जरूरी समझता है। जिसके हाथ में कलम आता है वो कहता चूंकि मैं लिख रहा हूं तो मैं अकेला ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। मोहब्बत को फरोग दें, प्यार करें, अखुवत का रंग देखें। हातम ताई की बेटी मुजरम बन के आई थी, मुजरम बन के कलमा नहीं पढ़ती थी, और उसको सामने खड़े करके मेरे नबी पाक ने फरमाया तेरा बाप कलमा नहीं पढ़ता था पर उसमें आदतें अच्छी पाई जाती थी, उसकी सिफात ठीक थी। यानी हुजूर तारीफ कर रहे हैं, नबी पाक तारीफ, और हमारी जुबान गुंग हो जाती है तारीफ की। जो मेरी बात मान गया बंदा ठीक है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी वो बंदा दुरुस्त है। ये गुंग हो जाता है हमारा मिजाज। अपनी जिंदगी में अच्छे अल्फाज अदा